لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی. ہمارے اس خاص پیشکش خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نقی عسکری صاحب قبلہ. استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں. ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے جو ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے حج کے سلسلے سے. اس میں ہم میدان منی میں تھے جس میں ہم نے پتھر مار لیا شیطان کو اور کیا کہتے ہیں قربانی دے دی، اس کے بعد سر منڈوا لیا. اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ جو پروگرام ناظرین کی خدمت میں ہم نے پیش کیا اس میں عمرہ تمتع اور اس کے بعد حج تمتع سے متعلق گفتگو کی، اور جو واجبات ہیں ان کو ہم نے بیان کیا. اور مستحبات کی اس لیے ان کی مستحبات کی ایک فہرست جو ہے طولانی ہے، اور ممکن بھی نہیں ہے ہر انسان کے لیے کہ تمام مستحبات کو انجام بھی دے. ہم صرف واجبات کو بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ضروری جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں. اور جو پچھلے پروگرام میں ہماری بات جو ختم ہوئی وہ مکے سے باہر جو حاجی جاتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں اور منی کے میدان میں. یعنی حج کو اگر یوں کہا جائے کہ حج کا پہلا پارٹ ہے عمرہ تمتع. عمرہ تمتع جب مکمل ہو جائے گا تو اب حج تمتع شروع ہوتا ہے. اس حج کو حاجی کو دو جگہ انجام دینا ہے، ایک مکے کے اندر اور ایک مکے کے باہر. مکے کے باہر پہلے حاجی کو جانا پڑتا ہے حج تمتع کے لیے. مکے کے باہر عرفات کے میدان، مزدلفہ اور منی کا. اس کے بعد جب منی میں 12 ذی الحجہ کو اس نے کنکری مال لی اور اس کے بعد پھر وہ مکے اپنے ہوٹل میں اور اپنے رہائش میں واپس آ گیا تو وہ اپنے حاجی اپنے لباس میں ہوتا ہے، احرام اس کا اتر چکا ہے. مکے پہنچنے کے بعد اپنے کمرے میں جائے، اپنے بیڈ پہ لیٹے، کوئی ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. صرف خوشبو کا استعمال حاجی کے اوپر، اس کی پابندی ویسے ہی برقرار ہے. اب حاجی کو مکے میں آنے کے بعد حج تمتع کے جو باقی ارکان ہیں انہیں انجام دینا ہے. وہ کیا ارکان ہیں؟ اس میں وہی چیزیں ہیں جو پہلے عمرہ تمتع میں انجام دے چکا ہے. پہلی چیز، حاجی کو مکے میں آنے کے بعد طواف کی صورت میں انجام دینا ہے. طواف کرنے کے لیے حاجی جائے گا، جب مسجد الحرام میں پہنچا، خانہ کعبہ میں پہنچا تو طواف جیسے پہلے اس نے کیا تھا، طواف عمرے میں جیسے کیا تھا 7 چکروں کو، اسے طواف کہا جاتا ہے. صرف نیت یہ رہے گی کہ یہ طواف ہم جو کر رہے ہیں یہ طواف حج تمتع کا کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو اس نے طواف کیا تھا وہ طواف تھا عمرہ تمتع کا. لیکن اب جب حج کے ارکان انجام دے رہا مکے میں آنے کے بعد، تو یہاں پر آنے کے بعد اب اس کی نیت یہ ہوگی کہ ہم یہ جو طواف کر رہے ہیں، جو 7 چکر خانہ کعبہ کے لگا رہے ہیں، یہ حج تمتع کے لیے انجام دے رہے ہیں، واجب قربتاً الی اللہ. نیت کر لی، یہ نیت ہوگی. جب طواف کر لے گا تو طواف کرنے کے بعد اب اسے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا ہے. کہاں پر؟ جس کو ہم گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے. کوئی بھی طواف واجب بغیر نماز طواف کے نہیں ہوتا ہے. یہ ایک اصول اور قانون ہے. مستحب طواف میں تو ممکن ہے کہ انسان مستحب طواف کر رہا ہو، 7 چکر لگائے، نماز نہ پڑھے. لیکن واجب طواف کوئی بھی ہے، چاہے وہ عمرہ تمتع کا ہو چاہے وہ حج تمتع کا ہو، اسے نماز پڑھنا ہی ہے. اور مقام ابراہیم کے پیچھے، خانہ کعبہ کے پیچھے نہیں. خانہ کعبہ تو ہر جگہ ہے، ہر کونے میں ہے. مقام ابراہیم تلاش کرنا ہے اور اس کے پیچھے جا کر، اس کی سیدھ میں جیسے جا کر اس کو 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھنا ہے. بس یہ ہو کہ اس کا جسم ٹھہرا ہوا ہو. بھیڑ میں جائے گا
ایسا ہو کہ دھکے لگ رہے ہوں، اپنی جہاں سے نماز شروع کی تھی وہاں سے بڑھتے بڑھتے کہیں اور کھسک جائے تو اس کی وہ نماز صحیح نہیں ہے. ایسی جگہ تلاش کرے کہ جہاں پر سکون سے 2 رکعت نماز اطمینان کے ساتھ پڑھ سکے. اچھا، آپ نے ایک چیز اور بتایا تھا کہ جو طواف کریں گے تو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کریں گے. طواف کی جتنی شرطیں تھیں وہ ہم عمرہ تمتع کے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ طواف 7 چکروں کا نام ہے. حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ختم ہوتا ہے، اور اس طواف کو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہونا چاہیے. نہ 7 چکر سے کم ہو نہ 7 چکر سے زیادہ ہو. اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر شک اور شبہ ہوتا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے راؤنڈ میں یہ کون سے چکر میں شک ہوا ہے. ہو سکتا ہو کہ اس طواف کو صحیح بھی کیا جا سکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طواف باطل ہو جائے. بس وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس راؤنڈ میں شک ہو رہا ہے. ایسی طہارت کے لیے ہم نے بتایا کہ طہارت پورے طواف میں ضروری ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا ہے. نماز میں طہارت ہوتی ہے. جب حج تمتع کا طواف کر لیا اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھ لی تو عمرہ تمتع کی طرح اس میں بھی جا کر صحیح کرنا ہے. صحیح کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ جب حاجی نے نماز طواف پڑھی مقام ابراہیم کے پیچھے تو بالکل مڑ کے پیچھے کی جانب چلے گا تو صحیح میں پہنچ جائے گا. اور صحیح صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ختم ہوتی ہے. 7.5 چکر اس کو لگانا ہے. جب 7.5 چکر ختم ہو جائیں گے تو اسے صحیح کہا جائے گا. صحیح جب ختم ہو گئی تو عمرے میں تو صحیح کے بعد تقصیر کی تھی، لیکن حج تمتع میں تقصیر نہیں ہے کیونکہ بال منڈوا چکا ہے یہ انسان. یہ حاجی منا کے میدان میں بال منڈوا چکا ہے. اب یہاں پر تقصیر نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی نہیں، نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے. دونوں کی تقصیر حج تمتع میں کہاں منا کے میدان میں ہو چکی ہے. اب ضرورت نہیں ہے کہ تقصیر کرے. بس طواف کرے گا، طواف حج تمتع، پھر اس کی 2 رکعت نماز. اس نماز کے بعد صحیح جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک طواف اور کرنا ہے اس حج تمتع میں جسے طواف نساء کہا جاتا ہے. طواف نساء کہا جاتا ہے. تو یعنی حج تمتع کی کتنی چیزیں ہو گئیں جو مکے میں آنے کے بعد حاجی کو کرنا ہے؟ ایک ہے طواف، دوسرے اس کی نماز طواف، پھر صحیح، پھر طواف نساء اور اس کی 2 رکعت نماز. اتنے کام مکے میں آنے کے بعد کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو حج تمتع کا طواف کر رہا ہے اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد صحیح کر رہا ہے، یہ ایک میٹنگ میں ہونا چاہیے، یعنی ایک ساتھ ہونا چاہیے. اچھا، اس میں چھوٹ نہیں ہے کہ طواف کر لیا، نماز طواف پڑھ لی، چلو صحیح کل کریں گے. نہیں، اگر طواف کر لیا، نماز طواف پڑھ لی تو اب صحیح کرنا ہی ہے. البتہ صحیح میں یہ چھوٹ ہے کہ 4 راؤنڈ لگانے کے بعد آدمی 5-10 منٹ کے لیے ٹھہر سکتا ہے، وہاں بیٹھ سکتا ہے، ریسٹ کر سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کچھ کھا پی سکتا ہے. صحیح میں طہارت کی ضرورت نہیں. طہارت کی ضرورت صرف طواف میں اور نماز طواف میں تھی. اب صحیح میں کوئی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کام تو بہرحال یعنی ایک ساتھ ہونا چاہیے. ایک طواف کے بعد نماز طواف کے بعد صحیح. یہ 3 کام تو ایک ساتھ ہونا چاہیے. اب جو آخری کام تھا حج تمتع کو بچتا ہے جسے طواف نساء کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، اس کو آدمی تھک گیا ہے، طواف کیا ہے، پوری صحیح کی ہے، اس کے بعد آدمی تھک گیا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو طواف نساء بات پہ ٹال سکتا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. بہرحال اس طواف کو واپس آنے سے پہلے تک انجام دینا ہے. طواف نساء اور اس کی 2 رکعت نماز، یہ وہاں پر جب تک واپسی ہو رہی ہے، یعنی آپ اس کو اپنے وطن آنا ہے، اس سے پہلے تک اس کو طواف نساء کو انجام دینا ہے، اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ بھی 7 مرتبہ طواف، یہ بھی 7 چکر ہوں گے، اسی کو طواف کہا جائے گا. کوئی بھی طواف 7 چکر ہی کو کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی نے 2 چکر لگائے، 4 چکر لگائے تو اسے طواف نہیں کہا جائے گا، اسے چکر کہا جائے گا. 6 تک چکر کہا جائے گا، 7 پر جا کر اس کو طواف کہا جائے گا. اور 7 سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے. 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. 7 سے زیادہ اگر جان بوجھ کے کیا تو طواف باطل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو مکے آنے کے بعد حاجی کو جو حج تمتع کے ارکان انجام دینا ہے، اس میں طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف، پھر
सही के बाद तवाफ निसा और उसकी 2 रकात नमाज। ये काम जब अंजाम दे लिए तो अब उसको क्या कहा जाएगा? उसको हाजी कहा जाएगा। हज मुकम्मल हो गया। हज मुकम्मल हो जाएगा। तवाफ निसा बहरहाल जरूरी है। तवाफ निसा के बाद 2 रकात नमाज भी उसकी पढ़ी जाएगी। जब ये हज मुकम्मल हो गया तो हम लोग जो मिना के मैदान से निकले थे वो 12 तारीख को निकले थे, और 12 तारीख को निकलने के बाद शाम को हम लोग मक्के पहुंच गए। अगर किसी में ताकत है, तवानाई है, उसी रात जाकर अगर कर सकता हो ये काम, यानी तवाफ हज तमत्तो, उसकी नमाज या सही, तो उसी रात चला जाए, वरना अगले दिन 13 को भी कर सकते हैं, 14 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं। लेकिन जितने दिन टालेंगे खुशबू की पाबंदी लगी रहेगी। अगर इस पाबंदी को चाहता है कोई कि जल्दी से खत्म हो जाए ताकि साबुन से नहा लें, शैम्पू का इस्तेमाल कर लें, क्रीम लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, तो फिर उसको चाहिए कि अरकान हज जल्द से जल्द अंजाम दे ले ताकि वो पाबंदी जो खुशबू वाली है वो खत्म हो जाए। पाबंदी जो खुशबू की है वो जैसे ही सही कर लेगा वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, सही भी खत्म हो जाएगी। सही भी खत्म हो जाएगी। तवाफ निसा एक अलग चीज है, तवाफ निसा तो एक अलग चीज है। सही जैसे की वैसे ही ये खुशबू की पाबंदी अपने आप खत्म हो जाएगी। तवाफ निसा कर लिया, उसका हज मुकम्मल हो गया। अभी कोई भी हाजी मक्के में है जिसने 13 को या 14 को इन कामों को अंजाम दे लिया, तो उसके बाद अब उसके पास टाइम है। कुछ लोग ज्यादा देर तक रुकते हैं, बहरहाल हफ्ता 10 दिन बहरहाल हर आदमी वहां पर कयाम करता है। बहुत से लोग जल्दी वापस आना चाहते हैं अपने कारोबार की वजह से, तो अगर 12 या 13 14 को उन्होंने अरकान कर लिया तो वापस आ सकते हैं। तवाफ निसा कर लिया, उसकी 2 रकात नमाज पढ़ ली, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो लोग रुके हुए हैं, जिनका कयाम तादेर है वहां पर मक्के में, उनके पास मोहलत है कि वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हुए हैं और अल्लाह से बहुत नजदीक है। हिंदुस्तान में इतने नजदीक नहीं थे जितने मक्के में नजदीक है। वहां पर पहुंचने के बाद बहरहाल ये नहीं कि होटल में हैं अपना, इस वक्त भीड़ बहुत हो रही है, नहीं जाएंगे, धूप बहुत है, नहीं। एक ये सोच लें कि ये मौका दोबारा पता नहीं मिले या ना मिले, बल्कि ये कहा जाए कि हमने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर दी सिर्फ यहाँ आने के लिए। जितना कुर्ब इलाही हासिल करना चाहते हैं, कुर्ब इलाही, तो खाने काबा में जरूर जाए। और जाने के बाद रिवायत में आया है कि खाने काबा को देखना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। और जो बात हम कह चुके हैं कि खाने काबा की फजीलत ही यही कि जिस कोने में खड़ा हो खाने काबा सामने है, तो नमाज पढ़ सकता है आदमी, दुआएं कर सकता है। वहां पर जाने के बाद कुरान की तिलावत खास तौर से मक्के में जरूर करे, क्योंकि मक्के ही से कुरान के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसी बाबरकत जगह पे आदमी अगर कुरान की तिलावत न करे तो उससे बहरहाल उसकी कमजरफी, हम कह सकते हैं कि कमजरफी है कि उसको ये फजीलत हासिल नहीं हुई, इस सादत से वो महरूम रहेगी। बहरहाल मक्के में जो अरकान अंजाम दिए हज तमत्तो के, उसके बाद आदमी के पास टाइम है, तो बहुत सी चीज़ें जो हमने बताई कि तिलावत है, दुआएं हैं, नमाज है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो बहुत से हाजी और हुज्जाज किराम जाकर अंजाम देते हैं, जिसे उम्रे मुफरदा कहा जाता है। जो पहला उम्रा हमने किया था वो उम्रे तमत्तो था। क्यों? इसलिए कि हम हज तमत्तो की नीयत से यहाँ पर आए थे। लेकिन जब लोग मक्के में रहते हैं, उनके पास टाइम होता है, रुकते हैं, तो वो एक उम्रे मुफरदा अलग से करते हैं हज के बाद। इसको उम्रे मुफरदा इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी हम नमाज पढ़ते हैं, फुरादा पढ़ते हैं, और कभी कभी हम सब जमात से पढ़ते हैं। फुरादा को फुरादा इसलिए कहते हैं कि अकेले पढ़ रहे हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं। उम्रे मुफरदा का मतलब यह है कि ये हमारा अकेला उम्रा है, इससे किसी हज वगैरह से ताल्लुक नहीं है। ये क्यों किया जाता है? जो लोग जाते हैं वो इस नियत से करते हैं कि हमारे बहुत से मरहूमीन ऐसे थे, चाहे वो मोमिनीन में हो, चाहे वो मोमिनात में हो, या हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो इनको इस्तिताअत नहीं हुई, तवानाई हासिल नहीं हुई और उस मक्के पे नहीं आ सके और उम्रा नहीं कर सके। हम उनकी तरफ से इस एक उम्रा करना चाहते हैं कुर्बतन इलल्लाह। हमारे वालिदैन नहीं आ सके थे, हमारे बाप दादा नहीं आ सके थे, हमारे मोरिस आला नहीं आ सके थे, हमारे आबा अजदाद नहीं आ सके थे, हम उनकी तरफ से एक उम्रा करना चाहते हैं। तो इस उम्रे को उम्रे मुफरदा कहा जाता है। और ये बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अगर 5 की नियत करेंगे कि 5 अफराद की तरफ से कर रहे हैं तो सबको सवाब बराबर नहीं मिलेगा। नहीं, उसके खजाने में कमी नहीं है, वो सबके यहाँ जो सवाब देगा वो बराबर से देगा। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जो जबकि चीज़ हमारे पास एक लिमिट में होती है, महदूद होती है, तो हमें खतरा होता है कि कम पड़ जाएगी। लेकिन जिस ज़ात के यहाँ कम पड़ने का सवाल नहीं है,
تو اس کے یہاں عطا کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں ہے اور اس کے یہاں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. تو یہ خیال کرنا کہ اگر 10 کی طرف سے کریں گے تو ثواب کم ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے. اس عمرہ مفردہ میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کتنے افراد کی طرف سے یہ عمرہ کریں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ مردہ ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، کسی کی طرف سے آپ 10 20 25 50 آپ اپنی پوری نسل کی نیت کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے یہ عمرہ ہم ایک انجام دے رہے ہیں ان کی طرف سے. لیکن اس عمرہ مفردہ میں جو مرحومین کی طرف سے الگ کیا جا رہا ہے حج کے بعد، جو پارٹ نہیں ہے، جو واجب نہیں ہے، مستحب کام ہے جو آدمی حصول ثواب اور خیر و برکت کے لیے انجام دیتا ہے، اس عمرہ مفردہ میں یہ کرنا ہے کہ اس میں بھی احرام پہنا جائے گا. اچھا. اور احرام مکے میں ہے تو مکے میں جس جگہ پہ ٹھہرے ہیں، جس بلڈنگ میں، جس ہوٹل میں، وہیں پر احرام پہن لیں. احرام پہننے کے بعد اور وہاں سے آپ ایک گاڑی پہ بیٹھیں اور آپ کو نیت کرنے مسجد تنعیم جانا ہے. مسجد تنعیم، نعمت جسے کہا جاتا ہے، نعمت سے یہ مسجد تنعیم آئی ہے، کیونکہ 2 پہاڑ تھے مکے میں، ایک نائم تھا ایک نعیم تھا، اس کے بیچ میں یہ مسجد بنی تھی جس کی وجہ سے اسے مسجد تنعیم کہا جانے لگا. جو مکے سے، جہاں پر مکہ جیسے ہی ختم ہوگا ویسے ہی یہ مسجد آ جاتی ہے. بہت قریب ہے، کوئی بہت دور کا راستہ نہیں ہے، ایک آدھا گھنٹہ ٹیکسی سے لگتا ہے. لیکن بہرحال نیت کرنے کے لیے یہاں پر اس مسجد میں جانا ہی پڑے گا. تو احرام پہنا اپنی بلڈنگ میں. احرام پہننے کے بعد آدمی حاجی نکلا کہاں؟ مسجد تنعیم کے لیے. مسجد تنعیم میں جب پہنچے گا، جس کو میقات بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ نیت کرے گا کہ ہم یہ جو عمرہ الگ سے کر رہے ہیں، مفردہ یعنی الگ سے کر رہے ہیں، اکیلا عمرہ جو کر رہے ہیں، یہ اپنے مرحومین کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے مومنین کی طرف سے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بتاتے چلیں کہ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں. بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ بھائی آئے ہیں تو کم سے کم ایک اپنے امام کی طرف سے، کیونکہ ہم سب ان کے امتی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں اگر کوئی ہدیہ یا نذرانہ پیش کرنا ہو تو اس سے اچھی چیز کچھ نہیں ہو سکتی ہے. ایک عمرہ ہم اپنے امام کی خاطر کر رہے ہیں. تو یہ بات ہم نے اس لیے بتا دی کہ شاید جو حضرات جا رہے ہیں اور ان کو توفیق یہ حاصل ہو جائے کہ ان کا قیام مکے میں دیر سے ہو اور ان کو یہ چانس اور یہ موقع مل جائے کہ ایک عمرہ اپنے امام وقت کی طرف سے انجام دے رہے، تو بہترین، اس سے بہترین کوئی نذرانہ نہیں ہو سکتا جو امام کی خدمت میں پیش کیا جائے. بہرحال اس مسجد تنعیم میں پہنچنے کے بعد حاجی یہ نیت کرے کہ ہم کس کی طرف سے عمرے کو انجام دے رہے ہیں. اس عمرے کی نیت کر لی اور اس کے بعد پھر اس کو لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک صحیح الفاظ میں، صحیح عربی میں، زیر و زبر اس کا صحیح ہو، ایک بار پڑھنا واجب ہے کم سے کم، چاہے وہ کتاب سے دیکھ کے پڑھے، چاہے کوئی پڑھوا دے یا اس کو یاد ہو، جیسے بھی ہو ایک دفعہ اس کو بہرحال پڑھنا ضروری ہے. جیسے ہی لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا ویسے ہی اب پھر یہ حالت احرام میں آ گیا، محرم اسے کہا جائے گا. اس کے اوپر پھر 24 چیزیں حرام ہو جائیں گی. اچھا. لیکن اب اس کے ارکان بہت کم ہیں، اس کے جو پارٹ ہیں اس عمرہ مفردہ کے کم ہیں. وہی ہیں جو عمرہ تمتع میں کر چکا ہے، وہی ہے. اس کو عمرہ تمتع کہا جا رہا تھا، اس کو عمرہ مفردہ کہا جا رہا ہے. بس ایک جگہ فرق ہے جو ابھی منزل پر پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ فرق عمرہ مفردہ اور حج عمرہ تمتع میں کیا ہے. یہاں سے مسجد تنعیم سے احرام باندھ کے حاجی چلا عمرہ کرنے کے لیے اپنے والدین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے. اس کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچا. خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد طواف کیا. طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھی. اس کے بعد سعی کی. سعی جب ختم ہو جا گئی تو سعی کے بعد اب اسے تقصیر کرنا ہے، جیسے عمرہ تمتع میں تقصیر کی تھی. جیسے عمرہ تمتع میں تقصیر کی تھی ویسے ہی یہاں پر بھی اس عمرہ مفردہ میں بھی اس کو تقصیر کرنا ہے. تقصیر یعنی تھوڑے سے بال، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو اپنے تھوڑے سے بال کو کاٹنا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے کہ حج چونکہ کر چکا ہے یہ اور یہ عمرہ کر رہا ہے تو بال تو اتنے اتروا دیے اپنے مرد نے، اب کیا کرے گا؟ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ داڑھی رکھو. واہ. ایسی موقع پہ داڑھی کام آتی ہے، ایسے موقع پہ داڑھی کام آتی ہے کہ انسان تھوڑے سے بال اپنے داڑھی کے کاٹ لے گا، 5 10 جو بھی ایک تھوڑے سے چٹکی بھر میں جتنے بھی بال آئیں گے ان بال کو کاٹ دے گا، اس کو تقصیر کہا جائے گا. سبحان اللہ. عورت کے بال ہیں، اس کو عورت اپنی تقصیر اپنے بالوں پہ کرے گی اور مرد اپنے جو داڑھی ہے اس کے اوپر تقصیر
کر لے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو عمرہ مفردہ کرنا ہے, بہت سے لوگ پہنچے اور ان کی یہ نیت ہے کہ بھائی 4 عمرے ہم کریں گے, 5 عمرے کریں گے, دادا کی طرف سے الگ, دادی کی طرف سے الگ, ابا کی طرف سے الگ. لیکن جب داڑھی کی بات پہنچتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اب سر پہ بال نہیں رہ گیا, داڑھی پہلے سے نہیں رکھتے تھے, اب عمرے سے محروم ہو گئے, اب عمرے سے محروم ہو گئے, عمرہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ قیمتی بات, بہت بڑی بات جو ہے وہ اس لیے کہ اب جب داڑھی نہیں ہے تو تقصیر آدمی کہاں کرے گا, مجبور ہو جائے گا کہ بھائی اب تو. اسی لیے کہ جب شریعت نے حکم دیا کہ داڑھی رکھو, تو یہ داڑھی کہاں کہاں پر انسان کو بچاتی ہے, اور ثواب سے, جسے کہ ثواب مقدر میں اس کے لکھا جاتا ہے, اور نہیں ہوتی ہے تو انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. تو عمرہ مفردہ میں جو ہم نے کہا کہ جب خانہ کعبہ میں پہنچا تو اس نے طواف کیا, اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھی, اور اس کے بعد سعی کی, اور سعی کے بعد اس کو تقصیر کرنا ہے. مرد کے سر پہ چونکہ وہ بال منڈوا چکا ہے تو اب بال نہیں ہے تو اپنے داڑھی پر تقصیر کرے گا, اور عورت اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹے گا, اسے تقصیر کہا جاتا ہے. لیکن جو ہم نے کہا کہ جو فرق عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں یہ تھا کہ عمرہ تمتع میں طواف نساء نہیں کیا تھا, تقصیر پر بات ختم ہو گئی تھی. لیکن جتنے بھی عمرہ مفردہ کوئی کرے گا, چاہے وہ 1 کرے چاہے 2 کرے, ہر عمرے میں اسے طواف نساء کرنا واجب ہے. جب تک طواف نساء نہیں ہو جائے گا تب تک اس کا یہ عمرہ مکمل نہیں ہوگا. ہاں, یہ ممکن ہے کہ کوئی 5 عمرہ مفردہ کر رہا ہے, 2 عمرہ مفردہ کر رہا ہے, تو طواف نساء چھوڑ دیں. جیسے آج اس نے عمرہ مفردہ کیا تقصیر پر, اس کا عمرہ مکمل ہو گیا, اس نے تقصیر کی, اس کا عمرہ مکمل ہو گیا, اپنے لباس میں آ گیا. تو اب وہ کہے کہ اگر 1 عمرہ اور کر لیں کل, پھر اس کے ہمارے 2 طواف نساء ہو جائیں گے. 2 طواف نساء کو ہم جب اپنے سول ڈریس میں ہوں گے, اپنے کپڑوں میں ہوں گے, تب کر لیں گے. تو یہ تو اجازت ہے کہ طواف نساء اس دن چھوڑ دیا جائے اور اگلے دن اپنے کپڑوں میں اس کو کیا جائے, کیونکہ تقصیر پر احرام اتر جاتا ہے, طواف نساء اپنے کپڑوں میں کرنا ہوگا. تو یہ عمرہ مفردہ کو اس لیے ہم نے بتا دیا کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں اور وہ حاجی ہوتے ہیں جو جانے کے بعد اس عمرہ مفردہ کو ضرور انجام دیتے ہیں. تقریباً یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہوتی ہے جو عمرہ مفردہ کرنے کے لیے وہاں پر مکے میں ضرور حاضر ہوتے ہیں. عمرہ مفردہ کے علاوہ مکہ معظمہ ایسی جگہ ہے کہ جس کی تاریخی حیثیت اپنی الگ ہے, اور جس کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پہلا گھر ہے کہ اول بیت وضع للناس, قرار دیا گیا ہے للناس, لوگوں کے لیے پہلا گھر ہے. اس کا مطلب, پہلا گھر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی گھر نہیں تھا, نہ حتیٰ کہ بابا آدم کا گھر بھی نہیں تھا. اس وقت سے یہ گھر ہے, یعنی اس کی تاریخی حیثیت کعبے کی یہ ہے کہ اتنا پرانا یہ گھر ہے. جب یہ پرانا گھر ہے تو ہم عام طور سے زمزم کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمیں جناب اسماعیل یاد آتے ہیں, جناب ہاجرہ یاد آتے ہیں, جناب ابراہیم یاد آتے ہیں. تو اس کا تذکرہ چونکہ سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور سورہ حج میں بھی ہے, لیکن ہمارے تمام نبی, جتنے بھی ہمارے نبی گزرے ہیں 1,24,000 نبی, وہ اس خانہ کعبہ میں بہرحال گئے ہیں, اور جانے کے بعد انہوں نے ارکان کو انجام دیا ہے. اس خانہ کعبہ میں جب آپ پہنچیں گے تو اس کے 4 کونے ہیں. ایک کونا جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے, اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے منسوب پتھر ہے اور خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا. آج مسلمان وہاں پر لائن لگا کر بوسہ لیتے ہیں. اس حجر اسود کے بغل میں دروازہ ہے خانہ کعبہ کا. ایک کونا یہ ہو گیا. اس سے ذرا سا آگے جب بڑھیں گے تو ایک وہاں پر سفید رنگ کی ایک چھوٹی سی دیوار اٹھی ہوئی ہے, اسے ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے. ہجر اسماعیل, اس دیوار اور خانہ کعبہ کے درمیان ہمارے بعض نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. اچھا, بعض نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں, اور اس دیوار کا جو کونا ہے اسی میں دیکھیں گے وہ پرنالہ ہے, جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے, جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے. یعنی اس ہجر اسماعیل کے اندر, اس دیوار کے اندر کوئی اگر چلا جائے, جہاں پر دیوار بنی اور خانہ کعبہ ہے, اس بیچ میں اگر کوئی چلا جائے اور جانے کے بعد دعا کرے اس پرنالے کے نیچے, اس میزاب رحمت کے نیچے, تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس سے ذرا سا اور آگے بڑھیں گے تو ایک رکن ہے جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے. یہ 4 کونے ہیں. اور ہجر اسماعیل کے علاوہ جس
چیز کا بار بار ذکر آیا، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کیا ہے؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا اور ان باپ بیٹوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل نے اس کی تعمیر شروع کی، تو ایک پتھر پر جناب ابراہیم کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہ پتھر جس پر نقش پا جناب ابراہیم کے بن گئے، اس کو رکھ دیا گیا اس جگہ پر جسے مقام ابراہیم ابھی کہا جاتا ہے۔ وہ پتھر اس کے اندر رکھا ہوا ہے جس پر ابھی بھی آپ کے پیروں کے نشان موجود ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کے پیچھے جا کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر آب زمزم تھا، چاہ زمزم تھا، بیر زمزم تھا، کہ جہاں پر جناب اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، رڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی نکلا۔ اب یہاں پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور سے صحن بنا دیا گیا ہے، اور اس زمزم کی سپلائی انہوں نے باہر تک دے دی ہے۔ جس کو تبرک کے طور پر پانی لانا ہو وہ پانی وہاں سے لا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک جگہ گئے تھے جسے سعی کہا جاتا ہے، صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں تھیں۔ اس میں حاجی آ کے دوڑتے اس لیے ہیں کہ جس مسجد الحرام میں جناب اسماعیل کو لٹا کر یہ جناب ہاجرہ کہاں چلی گئی؟ صفا پر اور مروہ پہ۔ تو ان کو صفا پہ کھڑی ہوتی تھی تو لگتا تھا مروہ پہ پانی ہے، پھر مروہ پہ جب دوڑتے ہوئے پہنچتی تھی تو لگتا تھا صفا پہ۔ تو انہوں نے کئی دفعہ ایسے اپنے بیٹے کی خاطر، پانی کی خاطر انہوں نے چکر لگائے، دوڑی۔ تو اس کی یاد میں یہ چیز اللہ نے حج میں رکھ دی ہے کہ ایک دفعہ حاجی صفا پہ جاتا ہے، ایک دفعہ مروہ پہ جاتا ہے۔ اس بیچ میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، صحیح میں گرین لائٹ لگی ہے کہ جہاں پر حاجی تھوڑا تیز قدم سے چلتے ہیں، جس کو ہرولہ کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر مستحب یہ ہے کہ تھوڑے تیز قدم اٹھا کر چلے، یعنی اونٹ کے تھوڑے سے تیز جو چال ہوتی ہے اس سے چلے، مستحب ہے۔ لیکن اگر چوٹ لگنے کا خطرہ ہے یا دوسرے کے زخمی کر دینے کا خطرہ ہے تو آپ نہ کریں۔ اگر وقت ہو تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کی بات ہو گئی۔ اور اس کے جب آپ خانہ کعبہ سے اور صحیح سے آپ جب باہر نکل آئیں گے تو اسی جہاں آپ کی صحیح ختم ہوئی تھی، جسے مروہ کہا جاتا ہے، یہاں پر تھوڑی دور پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس پر ایک گرین بورڈ لگا ہوا ہے جس پر مکتبہ لکھا ہوا ہے۔ مکتبہ یعنی لائبریری، گرین بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس کو مولد النبی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ وہ گھر تھا کہ جہاں پر ہمارے رسول کی ولادت ہوئی تھی۔ اب وہ گھر بند ہے، وہاں پر کوئی زیارت کے لیے جا نہیں سکتا، ابھی تک ہے، موجود ہے۔ انہوں نے لائبریری بنا دی گئی ہے اس وقت، ہرا بورڈ بھی اس پہ لگا ہوا ہے اور اس پر مکتبہ لکھا ہوا ہے، اور اس کو مولد النبی کہا جاتا ہے۔ اسی مولد النبی جو عمارت بنی ہے، اس کے پیچھے سے اگر آپ جانا شروع کریں گے تو غار حرا اور غار ثور، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور اس کے علاوہ تاریخ میں بھی ہے، کہ ایک ہے شب ہجرت کی غار، اور ایک ہے کون سی؟ ایک وہ غار ہے کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حاجی حضرات جب اپنے حج کو مکمل کر لیں تو ایک دن ان غاروں کی زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ ایک غار ثور ہے، ایک غار حرا ہے۔ غار ثور شب ہجرت کی غار ہے، جس کی مختصر تاریخ ہم یہ کہہ دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں سے ہجرت فرمائی تو ایک غار میں جا کر آپ مخفی ہو گئے تھے، پوشیدہ ہو گئے تھے، اسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ اور غار حرا وہ غار ہے کہ جب مشرکین مکہ اور کفار مکہ آپ کو اذیت دیتے تھے مسجد الحرام میں، تو آپ اس غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور جانے کے بعد وہاں پر چند دنوں تک قیام کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی غار حرا میں وہ آیت نازل ہوئی کہ جسے کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی یہ پہلی آیت جو نازل ہوئی، یعنی قرآن کے نزول کا جو سلسلہ شروع ہوا اسی غار حرا سے شروع ہوا ہے۔ یہ دو غار ہیں کہ جن کی ضرور وہاں پر حاجی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک قبرستان ہے جسے جنت المعالی کہا جاتا ہے۔ جنت المعالی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن جنت المعالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں، جنت المعالی میں، چونکہ رسول نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مکے میں گزارا، 50 سال کی عمر، پھر 13 سال آخر میں جا کر مدینے میں رہے۔ اس 50 سال کی عمر میں جن افراد خاندان کا انتقال ہوا ان کو اسی جنت المعالی میں دفن کیا گیا، جیسے جناب ابو طالب، جناب ختیجہ، جناب آمنہ، یعنی جو وہ ہستیاں جو بنی ہاشم سے منسوب تھیں اور خاندان بنی ہاشم کی تھیں، وہ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ جناب ختیجہ، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، جناب آمنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس قبرستان میں دفن ہیں۔ قبرستان بند ہے، بس یہ ہے کہ آپ
باؤنڈری سے جا کر, دیوار سے جا کر وہاں پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, یا زیارت جو دی گئی ہے وہ زیارت کو پڑھ سکتے ہیں. اس جنت المعلی قبرستان پہ بھی ضرور جائیں, اور جانے کے بعد وہاں پر جا کر مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. اور اسی جنت المعلی قبرستان سے نزدیک ایک مسجد ہے جسے مسجد جن کہا جاتا ہے, مسجد جن کہا جاتا ہے, کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں پر ایک جنوں کے ایک گروہ نے آواز سنی, تو اس آواز کو سن کر, تلاوت کو سن کر, آیات کو سن کر ایمان لے آئے. وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد جن کہا جاتا ہے. کوہ ابو قبیس کا تذکرہ بھی بہرحال بہت سے حضرات نے سنا ہوگا, تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا. کوہ ابو قبیس کہ جہاں پر معجزہ شق القمر وغیرہ کی تاریخی ہے, وہ بھی کوہ ابو قبیس بھی اسی مسجد جن کے نزدیک ہے. یہ تھوڑے سے ہم نے آخر میں تاریخی مقامات اور اس لیے بتا دیا کہ وہاں پر جانے کے بعد اگر وقت ہے آپ کے پاس اور جانے کے بعد وقت ہے تو وقت پر وہاں پر جا کر اس کی شرف حاصل کر سکتے ہیں. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ناظرین کو بڑی قیمتی باتیں مشورے دیے آپ نے, اور دعا گو ہیں پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی اس جگہ پہنچ کر شرف حاصل کریں. اور ہم اپنے اس پروگرام کو اس دعا پر ختم کریں گے کہ جس میں یہ تلقین ہم کو کی گئی ہے کہ ہم سب کو ہر سال اس حج کی توفیق حاصل ہو, اور ہر سال حاصل ہو جو رمضان کی مبارک کی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام. وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد. شکریہ بہت بہت آپ کا. تو ناظرین اجازت دیں ہمیں, اور انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی. وقت رہا انشاءاللہ تو مکے پہنچ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے, کہاں کہاں زیارت کرنی, یہ بتا دیا ہم نے آپ کو. اور مدینے انشاءاللہ قبلہ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے, تو مدینے پہنچ کر ہمیں کیا کرنا ہے, کون کون سی زیارت گاہیں ہیں جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. تو پھر اجازت دیں, ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.